کبھی کبھی کسی شخص کی کوئی غیر مہذب حرکت غیر ضروری جنگ کو بھی جنم دے دیتی ہے، خواہ مخواہ کی لڑی جانے والی یہ جنگ جو کہ صرف ایک ریشمی رومال کے لیے لڑی گئی۔ السلام علیکم بہنوں اور بھائیوں، تاریخ عالم میں ہر جنگ کسی نہ کسی مقصد کے لیے لڑی گئی، کبھی بادشاہت کے لیے تو کبھی زمین کے ٹکڑے کے لیے، کبھی دشمنی کی بنا پر تو کبھی کسی سے انتقام لینے کی غرض سے، کبھی مذہب کے نام پر تو کبھی نسلی برتری کے تکبر میں، کبھی زن کے لیے اور کبھی زر کے لیے۔ یوں مختلف زمانوں میں مختلف جنگیں ہوتی رہیں، مگر 19 اگست 1388 کو انگلینڈ میں ایک ایسی نرالی جنگ لڑی گئی جس کی داستان سنیں گے آپ اس ویڈیو میں۔ میں ہوں عامرہ قاضی اور آپ دیکھ رہے ہیں HSQ ود عامرہ قاضی۔ ماضی کی یہ خونریز داستان در حقیقت 6 جولائی 1388 میں اس وقت شروع ہوئی جب اسکاٹ لینڈ کا ایک طاقتور جاگیردار سر جیمز ڈگلس سیر و تفریح کے خیال سے اپنی ایک مختصر سی فوج کے ساتھ انگلینڈ میں داخل ہوا۔ انگلینڈ میں اس وقت رچرڈ دوئم کی حکومت تھی۔ ان دنوں انگلینڈ کو فرانس کے حملے کا خطرہ تھا اور اس امکانی حملے کے پیش نظر پورے ملک میں زبردست ہنگامی حالات اور نفسا نفسی کا عالم تھا۔ اسی بنا پر ڈگلس کی فوج کو کسی بھی جگہ مزاحمت کا سامنا نہ کرنا پڑا، لہٰذا وہ نیو کیسل کی سرحد تک پہنچ گیا۔ ڈگلس کا مقصد توسیع سلطنت ہرگز نہیں تھا اور اس وقت اسکاٹ لینڈ اور انگلینڈ کے درمیان کسی بھی قسم کے مسائل نہ ہونے کے باعث کسی بھی جنگ کے چھڑنے کا کوئی امکان نہ تھا۔ نیو کیسل نامی اس قلعے کے بڑے دروازے پر اس کی ملاقات وہاں کے جاگیردار سر ہنری پرسی سے ہوئی، جو کہ اپنی فوج کے ساتھ وہاں موجود تھا۔ ہنری پرسی نے اپنے کمانڈر کے ساتھ آگے بڑھ کر ڈگلس سے نیو کیسل آنے کا سبب پوچھا۔ ڈگلس نے اس کی بات کا جواب دینے سے قبل ہی اس انگریز جاگیردار پرنس ہنری کا ریشمی رومال چھین لیا اور بڑی بے نیازی سے بولا، بس یوں ہی سیر و تفریح کرتے ہوئے چلا آیا۔ اتنا کہہ کر ڈگلس نے اپنی فوج کو پیچھے ہٹنے کا حکم دیا، کیونکہ اس کا ہنری پرسی سے لڑنے کا قطعی کوئی ارادہ نہ تھا۔ لہٰذا اسکاٹ لینڈ کی فوج نے نیو کیسل سے 32 میل دور ایک قصبے کے نزدیک پڑاؤ ڈالا۔ سورج غروب ہو چکا تھا اور آہستہ آہستہ رات کی گہری تاریکی نے پورے فضا کو اپنے دامن میں سمیٹ لیا۔ ڈگلس کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہ تھی کہ انگریز جاگیردار ہنری پرسی کی فوج اس کے تعاقب میں آ رہی ہے۔ دراصل پرسی کو ڈگلس کے ریشمی رومال چھیننے کی حرکت انتہائی ناگوار گزری، جس کے فوری بعد ہنری پرسی نے فیصلہ کر لیا کہ وہ ہر قیمت پر اپنا ریشمی رومال ڈگلس سے واپس لے گا۔ بہرحال 15 اگست 1388 کو ہنری پرسی اپنی فوج کے ساتھ ڈگلس کی فوج کے پڑاؤ کے بہت قریب پہنچ گیا۔ اس وقت تک ڈگلس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ ہنری پرسی کی فوج اس پر حملہ کرنے کی تیاری میں ہے۔ ادھر ہنری پرسی نے اپنی فوج کے سامنے ایک پرجوش تقریر کی کہ اسکاٹ لینڈ کے جاگیردار ڈگلس نے میرا ریشمی رومال چھین کر نہ صرف میرا بلکہ تم سب کا مذاق اڑایا ہے، جس کے باعث میں یہ فیصلہ کر چکا ہوں کہ ڈگلس سے اپنا ریشمی رومال واپس لے کر رہوں گا۔ اس لیے میرے ساتھیوں آگے بڑھو اور ڈگلس سے میرا رومال چھین لو۔ ہنری پرسی کی اس تقریر کو اس کے سرداروں اور فوج کے سپاہیوں نے بالکل پسند نہیں کیا، کیونکہ صرف ایک ریشمی رومال کے لیے جنگ نہ انہوں نے پہلے کبھی سنی اور نہ کبھی دیکھی تھی۔ مگر پھر بھی انہوں نے بے دلی سے ہنری پرسی کو مشورہ دیا کہ اگر یہ حملہ رات کی تاریکی میں کیا جائے تو زیادہ مناسب رہے گا، جس پر ہنری پرسی نے اپنی فوج کی یہ بات مان لی۔ ہنری پرسی کے ساتھ اس وقت 3000 سپاہیوں کی فوج تھی، جبکہ ڈگلس کے پاس صرف 1000 سپاہی تھے۔ ہنری پرسی کی فوج یہ سمجھتی تھی کہ وہ اپنی تعداد اور ڈگلس کی بے خبری کی وجہ سے پہلے ہی حملے میں ڈگلس کی فوج کا خاتمہ کر دے گی، مگر یہ اس کی غلط فہمی ثابت ہوئی، کیونکہ اب تک ڈگلس کو ہنری پرسی کے حملے کی خبر مل چکی تھی اور وہ اس حملے کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے سپاہیوں کے ساتھ بالکل تیار کھڑا تھا۔ ہنری پرسی کی یہ 3000 سپاہیوں کی فوج جیسے ہی ڈگلس کی فوج کے خیموں کے قریب پہنچی، ان پر بے شمار اور لگاتار تیروں کی بارش شروع ہو گئی اور سینکڑوں اسکاٹش فوجی اپنی تلواریں تان کر انگریز فوج پر ٹوٹ پڑے اور ہنری پرسی کو شکست کا منہ دیکھنا پڑا۔ اس طرح کسی کی بے جا انا اور غرور کی خاطر خواہ مخواہ کی لڑی جانے والی یہ جنگ، جو کہ صرف ایک ریشمی رومال کے لیے لڑی گئی، ہزاروں بے قصور جانوں کے قتل پر اختتام پذیر ہوئی۔ کبھی کبھی کسی شخص کی کوئی غیر مہذب حرکت غیر ضروری جنگ کو بھی جنم دے دیتی ہے۔ تاریخ کی اس غیر ضروری جنگ کے بارے میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار نیچے دیے کامنٹ باکس میں ضرور کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر کے شیئر کر دیں، اور اگر اب تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل بٹن کو دبانا نہ بھولیں، تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ اللہ حافظ۔